السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو دس ویڈیو۔ میرے تمام مسلمان بھائیوں اور میری تمام مسلمان بہنوں، آپ کے لیے میں آج بہت انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آج میں آپ کو جنت کے نظارے کرواؤں گا۔ جنت کیا چیز ہے اس کا آپ کے ذہن کے اندر تصور لاؤں گا، اور بغیر قرآن اور حدیث کے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیں ہم بغیر اپنا ٹائم ویسٹ کیے اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو دھیان کریں، جنت کسے کہتے ہیں، جنت کو جنت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مقام لوگوں کی نظروں سے اس دنیا میں پوشیدہ اور چھپا ہوا ہے، اور ان آنکھوں سے جو انہیں نہیں دیکھ سکتے، تو کوئی شخص اپنے ان کانوں سے بھی اس کی پوری حقیقت سن نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کی راحتیں اور ہر قسم کی آسائشیں اور انعامات مخلوق کی نظروں سے چھپا کر رکھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، سنو، جنت کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے۔ جنت کی لمبائی اور چوڑائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک سورۃ السجدہ میں ہے کہ جنت کی عرض کے متعلق قرآن کا فیصلہ ہے کہ اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور اس کی لمبائی کا مسلم شریف کی حدیث میں اتنا پتہ چلا ہے کہ ادنی درجہ کے جنتی کو جنت میں جو رقبہ دیا جائے گا، جو ادنا آدمی ہوگا اس کو جنتی کو جنت میں جو رقبہ دیا جائے گا وہ تمام دنیا کے رقبہ سے 10 گنا زیادہ ہوگا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جنت میں ایک درخت اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اگر کوئی سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے، اس کا سایہ ختم نہ ہو، اور تمہاری گمان لے کر رکھنے پر اس کو جگہ سے مشرق اور مغرب سے بہتر ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک خدا سے ڈرنے والے کو 2 باغ اتنے بڑے بڑے ملیں گے جن کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہوگی کہ اگر اس کے پورے حصے میں گھومنا چاہیں تو 100 برس میں ختم نہ ہو۔ تو ایک اور بخاری شریف کی حدیث ہے، ہر مومن کے لیے جنت میں ایک موتی کا بنا ہوا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 60 میل کی ہوگی، اور اس خیمے کے ایک ایک کونے میں اس کی بیویاں اس طرح قیام کریں گی ایک کو دوسری نہ دیکھ سکے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جنت کے ایک ایک دروازے کی 2 چوکھٹوں بازوؤں کے درمیان اتنی چوڑی ہوگی کہ اگر کوئی شخص اس کے عرض میں چلے تو پورے 40 سال اس کی چوڑائی ختم ہی نہ ہو۔ تو ایک اور میں حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری مسلمان بہنوں۔ تو آپ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو پورا مست واچ کیجیے گا۔ تو میں آپ کو ترمذی شریف کی حدیث بتا رہا ہوں، جنت میں 100 منزلیں ہیں، ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان، یعنی 500 برس کا فاصلہ ہے۔ اور فردوس سب سے اوپر کے درجے کا نام ہے، جنت الفردوس سب سے اوپر کے درجے کا نام ہے، اور اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اور جنت الفردوس کے اوپر عرش الہی ہے، عرش الہی ہے۔ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کو مانگو، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو ایک اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جنت والے اپنے اوپر والوں کو بلندی کے باعث اس طرح دیکھیں گے جس طرح اس چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو، اور جو باقی رہا ہو آسمان کے مشرقی یا مغربی حصے میں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پیغمبروں کی منزلیں ہیں، پیغمبروں کے سوا وہاں پر اور کون پہنچ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، وہ لوگ وہاں پر ضرور پہنچیں گے جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور
تصدیق کی اس کے رسولوں کی۔ تو آئیے جنت میں 100 درجے منزلیں اور ایک منزل اتنی بڑی ہے کہ اگر سارے جہان کے لوگ اس میں جمع ہو جائیں تو ان کے لیے وہاں ایک درجہ کافی ہو جائے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی جنت کہاں ہوگی؟ تو میں آپ کو اس کا جواب بتاتا ہوں، تو سنیے گا۔ 7ویں آسمان کے اوپر عرش الہی کے نیچے، اور عرش الہی جنت کی اس طرح چھت ہوگا کہ جس طرح آسمان زمین کی چھت بنا ہوا ہے۔ تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ آسمان ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں ہی جنت میں جانے کا راستہ پیدا ہو جائے گا۔ تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری پیاری بہنوں، جب یہ سورج بے نور کر دیا جائے گا اور اس میں کوئی روشنی نہ ہوگی تو جنت میں اندھیرا رہے گا یا کوئی روشنی بھی ہوگی؟ تو سنیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جواب کیا ہے۔ سوال تم نے سن لیا ہوگا، دوبارہ بتا دیتا ہوں، کہتے ہو تو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جب یہ سورج بے نور کر دیا جائے گا اور اس میں کوئی روشنی نہ ہوگی تو جنت میں اندھیرا رہے گا یا کوئی روشنی بھی ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، وہاں پر عرش الہی سے خاص قسم کا نور پہنچایا جائے گا، اور جب رات کا وقت ہوگا تو پردے ڈال دیے جائیں گے، جس سے جنتی لوگ سمجھ جائیں گے کہ اب آرام کا وقت آ گیا ہے، اور صبح ہوتے ہی پردے ہٹا لیے جائیں گے، جس سے جنتی لوگ سمجھیں گے کہ اب صبح ہو گئی ہے اور سیر و تفریح کے لیے اپنی آرام گاہوں سے نکل آئیں گے۔ تو جنت کا مسئلہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، سنیے گا، ویڈیو سکپ نہ کیجیے گا، پلیز سنیے گا۔ صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جنت کی عمارت کس چیز سے بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک چاندی کی، کنکریاں موتیاں اور یاقوت کی ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی بنی ہوئی زرد اور خوشبودار ہوگی۔ جو کوئی اس میں داخل ہوگا چین و آرام میں رہے گا اور ہمیشہ زندہ رہے گا، وہاں پر اس کو کوئی کبھی بھی موت آئے نہیں گی، تو اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، نہ اس کی جوانی کبھی فنا ہوگی، بلکہ وہاں پر ہمیشہ جوان ہی رہے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو تنزیل شریف کی حدیث بیان کی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے پیاری بہنوں، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت کب ملے گی؟ تو اس کا جواب آئیے میں آپ کو دیتا ہوں۔ جب یہ سارا جہان فنا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت قائم ہوگی، اور تمام لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور پھر میزان عدل کے پاس ان کو جمع کیا جائے گا، اور وہاں پر ہر شخص کا حساب کتاب کر کے نیک لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور بدوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو سنیے گا جنت کی بابا ایک شب۔ تو بظاہر یہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت انسان کو نیکی اور خدا کے حکموں کی فرما برداری کا بدلہ سے ملے گی۔ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ عمل یہاں پر کریں اور اس کا بدلہ آخرت کے ہدار پر رکھا جائے۔ کب مریں، کب قیامت ہو، کب عذاب ہو، کب جنت میں جائیں، آخر اس دنیا میں نیکی کا بدلہ کیوں نہیں ملتا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بدلہ دینے پر قادر نہیں؟ تو سنیے گا اس کا جواب کیا ہے۔ تو ہاں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بدلہ دینے پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہیں، اور
اس کی حکمت چاہتی ہے کہ ہر شخص کی جزا نیکی کا بدلہ جنت اور سزا بدی کا بدلہ دوزخ دینے میں قیامت کا انتظار کیا جائے۔ اس جمال کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کے 3 حال ہیں۔ اول دنیا کا حال۔ دنیا کا حال کیا ہے؟ تو اس زندگی میں ہر انسان پر 3 قسم کے حقوق ہیں، مثلا کھانے، پینے، سونے اور آرام کرنے۔ غرض یہ سینکڑوں قسم کی ضروریات زندگی میں پھنسا ہوا ہے اور اس کو حقوق النفس کہتے ہیں۔ یہ اپنے آپ حقوق ہیں، جیسے میرا چینل چلانا یہ میرا حق ہے، یہ لوگوں کی خدمت کرنا، میرا کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا یہ سب میرا اپنا حق ہے، یہ حقوق نفس ہوتے ہیں۔ تو دوسری یہ قسم ہے کہ جیسے میاں بیوی کا تعلق یا دوستوں اور ماں بیٹی بیٹا بیٹی وغیرہ کی قربتی ذمہ داریاں میں گھرا ہوا، کسی کی خوشی میں شریک ہونا، کسی کی غمی میں شرکت کرنا اور کسی کے کھانا پینے میں شرکت کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اسے حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق العباد یہ ہے۔ تو تیسری قسم یہ ہے کہ مالک حقیقی خداوند کریم نے مالک حقیقی خداوند تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت اور اس کی ذمہ داری کہیں نماز ہے، کبھی روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ قدم قدم پر پابندیاں ہیں۔ غرض یہ کہ ہے کہ اس حال میں بھی انسان ہر طرح سے پابندی پابندی سے پابند ہے، ہر طرح کی پابندی سے پابند ہے۔ اور فارسی کے مصرے کے مطابق دم بدم پا بست دم تو غرض کوئی وقت ایسا نہیں جس میں بیچارہ انسان ہر طرح سے آزاد درجے پر ہو۔ اس بنا پر اس جہان کو دارالعمل دارالمان تکلیف اور مشقت کا گھر کہتے ہیں۔ تو سنیے گا جنت کی کہانی اب اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کیا بتایا ہے اور اللہ پاک ہمیں جنت کی کیا وضاحت بیان کر کے کہتا ہے۔ تو سنیے گا، جس جنت کا متقیوں اور فرما برداروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں تو ایسے پانی کی ہیں جن میں ذرہ بھی تغیر نہ ہو، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا بھی بدلا ہوا نہ ہو، اور بہت سی نہریں شراب کی ہیں اور وہ پینے والوں کو بہت لذیذ اور مزیدار معلوم ہوں گی، اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف ہوگا، اور جنتی لوگوں کے واسطے ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ یہ سورۃ المحمد میں ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ جو شخص قیامت کی پیشی کا خوف رکھ کر خدا کی اطاعت کرے گا، اس کے لیے دو جنتی ہوں گے، تو ایک خدا کے خوف کا بدلہ اور دو جنتی اس کے لیے ہوں گی، ایک خدا کے خوف کا بدلہ اس کے ملے گا، تو دوسرے جو گناہوں کے چھوڑنے کا بدلہ اس کو ملے گا۔ تو ان دونوں میں میوے دار درخت کثرت سے ہوں گے اور ہر درخت میں قسم قسم کے پھل ہوں گے، اور باغات کی لمبائی اتنی ہوگی جس میں درمیانہ رفتار سے اگر کوئی آدمی چلے تو 100 سال اس کی لمبائی ختم ہو سکے۔ تو ان میں سے اعلیٰ درجہ کا مقام پائے گا، اور ان دونوں باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے، ایک کا نام تسنیم ہے اور دوسرے کا نام سلسبیل ہے، اور دونوں چشموں میں خصوصیت یہ ہوگی کہ جنت میں رہنے والا شخص جہاں چاہے گا اور اپنے مکان کے جس درجے میں چاہے اسی جگہ بے تکلف پانی لے لے۔ اور ان دونوں باغوں میں ایک یہ خصوصیت ہوگی کہ ان میں 2 قسم کے پھل ہوں گے، ایک کی صورت دنیاوی پھلوں کی طرح ہو، دوسرے کی صورت نئی جو دیکھی نہ سنی نہ۔ یہ لوگ جنت میں تکیے لگائے ہوئے ایسے بستروں پر آرام کریں گے کہ جس کے استار ریشمی کپڑوں کے ہوں گے، اور ان کے ابرو نور کے ہوں گے، اور ان کے
پھلوں کی یہ خصوصیت ہوگی کہ ان کی شاخیں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے پھل جب جی چاہے گا فوراً خود بخود ٹوٹ کر منہ میں گر پڑیں گے۔ اور ان دونوں باغوں کے نیچی نظر والی شرمیلی دو شدیدہ لڑکیاں بھی ہوں گی جن کو ان کے شوہروں کے علاوہ کسی نے بھی ہاتھ نہ لگایا ہوگا، اور وہ عورتیں اس قدر خوبصورت ہوں گی جیسے کہ مونگ اور لال کی تراشی ہوئی تصویریں۔ غرض یہ کہ دونوں جنتی سونے کی بنی ہوئی ہوں گی اور ان کے تمام کا سامان سونے کا ہوگا۔ بخاری شریف میں ہے جو سابقین کے حصہ میں آئے گا، اور ان دونوں کے علاوہ دو جنتی چاندی کی ہوں گی، دو جنتی چاندی کی ہوں گی، اور ان کا سارا سامان بھی چاندی کا ہوگا۔ تو ان کا رنگ ایسا گہرا سبز ہوگا کہ جیسے دیکھنے سے آنکھوں میں نور اور دل میں فراحت و تازگی بڑھے گی۔ تو ان میں جوش مارتے ہوئے دو چشمے ہوں گے اور کثرت سے پھل، خصوصاً کھجوریں اور انار بھی ہوں گے جو بہت خشک ذائقہ ہوں گے اور بہت خشک ذائقہ غذا ہوں گے اور دوا بھی ہیں۔ اور ان چاروں باغوں میں ایسی عورتیں ہوں گی جو خوبصورت بھی ہوں گی اور نیک سیرت بھی ہوں گی، جو موتیوں کے تراشے ہوئے خیموں میں بیٹھی ہوئی ہوں گی جن کو ان کے شوہروں پر پہلے کسی نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، اور اس جنت کے رہنے والے سبز قلینوں اور قیمتی بستروں پر تکیے لگے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ دونوں جنتیں اصحاب الایمان کے حصے میں آئیں گے۔ سورۃ الواقعہ میں ارشاد ہے، اور سب سابقین جڑاؤ تختوں پر تکیے لگا کر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ان کی خدمت گزاری کے لیے لڑکے پھرتے ہوں گے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، اور ان کے ہاتھ میں صاف شراب کے پیالے اور آب خورے ہوں گے، اور وہ شراب ایسی ہوگی جس سے نہ درد سر ہوگا نہ اس سے بدہوشی کی باتیں ہوں گی۔ اور ان بچوں کے ساتھ میں پھل بھی ہوں گے جو دل کو بھائیں گے، اور ان کے پاس پرندوں کے گوشت جو ان کی طبیعت کے موافق ہوں گے موجود ہوں گے، اور وہاں پر حوریں ہوں گی جن کی آنکھیں بڑی بڑی نہایت لطیف آبرود ہوں گی۔ تو ان کے اصحاب عین بریاں کے باغ ہوں گے جو دنیا کی طرح طرح کانٹے دار ہوں گے اور پھلوں سے لدے ہوئے کیلوں اور ہمیشہ رہنے والے سائے دار بہتے ہوئے پانی اور قسم قسم کے پھلوں میں اس وقت تک ٹوٹے ہوئے نہ ہوں گے جس وقت ان کا استعمال میں نہ لایا جائے، اور وہاں پر قیمتی بستر ہوں گے، اور دنیا کی عورتیں نئے طور سے پیدا کر کے ان کو کنواری نازنین اور مناسب عمریں دے کر صحاب ایمان کی دل جوئی میں دل بستی کا سامان کریں گی۔ تو یہ بھی سورۃ الواقعہ میں ہے۔ تو اور بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ اور ان کی پختگی اسلام کے بدلے میں کشیدہ پر فضا جنت ہے جن کا عرض چوڑائی زمین و آسمان کے برابر۔ ان کو پہننے کے لیے بڑھیا قسم کا ریشمی لباس دیا جائے گا، اور سرتیوں پر آرام و عزت سے تکیہ لگائے ہوئے جلوہ افزور ہوں گے۔ موسم قدرت بخشا دیا جائے گا، نہ گرمی کی شدت نہ جھاڑے کی زیادتی، اور جنت کے درخت ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان پھلدار درختوں کے گوشے اس تناسب سے نزدیک ہوں گے اگر کوئی جنتی ان کو توڑنا چاہے تو چاہے بیٹھ کر، چاہے لیٹ کر، چاہے کھڑا ہو کر، غرض کہ جس طرح اس کا جی چاہے آرام سے توڑ لے۔ اور ان کے پاس چاندی کے برتن اور چاندی کے بنے ہوئے آبخور اتنے شفاف اور ہلکے کے دینے والے شیشے معلوم ہوں گے۔ آبخوروں کا اندازہ ان کی بناوٹ اتنی صحیح ہوگی کہ پینے والوں کی پیاس اور خوراک موافق ہوں گے، نہ کچھ زیادہ اور نہ کچھ کم۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو ایسی شراب کا جام پلائیں گے جن میں سونٹ ملی ہوگی، اور شراب کو خشک ذائقہ مزیدار کر دیا جائے گا، لیکن وہ دنیا کی سونٹ نہ ہوگی بلکہ ایک چشمے جس کا نام سلسبیل ہے
تو اس کا کچھ حصہ اس شرح میں ملا کر ان کی خدمت میں کچھ لڑکے مقرر کیے جائیں گے۔ وہ ہمیشہ لڑکپن ہی کے عمر میں رہیں گے، کبھی جوان یا بوڑھے نہ ہوں گے۔ وہ نہایت حسین و جمیل نازک ہوں گے، رنگ اتنا پاکیزہ کہ دیکھنے والے کی نزاکت اور آپ دیکھ کر گمان کرے گا موتی کے دانے بکھرے ہوئے۔ اور جب تم اس مقام کو دیکھو تو خیال کرو وہاں پر قسم قسم کی بے انتہا نعمتیں اور لازوال سلطنت ہے۔ ان کے اوپر کے کپڑے باریک اور نہایت ہی چمکدار ریشم کے بنے ہوئے اور دل ریز ریشم کے کپڑے ہوں گے، جن کا رنگ سبز ہوگا، اور شاہی مقرب اور درباریوں کی نشانی ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن ہوں گے۔ اور ان سب نعمتوں سے بڑھ کر یہ دولت رب العالمین خود اپنے ہاتھ سے پاک کرنے والی شراب پلائے گا، جس کی کیفیت عشق سے پوچھو، اور فرماتے ہوئے یہ تمہارا نیک کاموں کا انعام ہے، کیونکہ تمہاری محنت ہم کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک ڈرنے والوں کو مراد ملتی ہے، اور ان کا درجہ بلند اور ممتاز ہوتا ہے کہ ان کے پھلوں سے لدے ہوئے 4 دیواری کے باغ، اور ان باغات میں انگور کی ٹہنیوں کے سامان اور نوجوان حسین کنواری 18 اور 17 سائر کی لڑکیاں اور شراب کے چلتے ہوئے پیالے۔ اس کی محفل میں کوئی بیہودہ اور جھوٹی بات نہ ہوگی، یعنی نشے سے پاک و صاف ہوں گی، اور یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے جو اس نے اپنے فضل سے تیرے حساب کی مقابل میں عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنت کی چیزوں کے نام دنیا کی چیزوں کی طرح ہیں، لیکن ان کی حقیقت دنیا کی چیزوں سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ دنیا کی چیزوں کا مادہ مٹی جیسے گزیدہ چیز ہے، اور جنت کی اشیاء کا مادہ جو ہے نور سے انتہائی لطیف ہے۔ تو سنیے گا میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ کے علم میں میں اضافہ کر رہا ہوں، جتنا میرے پاس نالج آ رہا ہے میں آپ کو دے رہا ہوں، تو سنیے گا، ویڈیو سکپ نہ کیجیے گا، پورا واچ کیجیے گا ویڈیو کو، اور آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا، تو اللہ پاک آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو بے شک نیک لوگ آرام میں ہوں گے اور ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے، اور سونے کی جڑ تختوں پر بیٹھ کر جنت کی بہاریں اور وہاں کے نظاروں سے بلا تکلف اپنی جگہ سے دیکھیں گے کہ ان کے چہروں پر انعام اور راحتوں کے باعث خاص قسم کی تر و تازگی ہوگی۔ ان کو پینے کے لیے مشک و خاص مہر کی ہوئی سیل کی ہوئی شراب ملے گی، تاکہ اس کے مشک کی خوشبو اپنے شراب میں بس جانے اور پینے والوں کے دماغ کو خوش اور معطر کر دے۔ اور اگر اس میں ملانے کو جی چاہے گا تو سوڈا نہیں بلکہ تسنیم کی آمیزش کی جائے گی، اور تسنیم جنت کا ایک خاص چشمہ ہے جس کی خالص شراب اللہ کے خاص بندوں کو ہی دی جائے گی، لیکن اس میں کچھ حصہ بطور خوشبو کے ابرار یعنی نیک بندوں کو بھی دیا جائے گا۔ پاس چاہیے کہ دوڑیں اور رغبت کرنے والے ہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس مشک کی خوشبو اس قدر تیز ہوگی کہ اگر کوئی شخص اس میں ہاتھ ڈبو کر نکال لے تو دنیا کی تمام جاندار مخلوق اور اس کی خوشبو سے مست اور بے خود ہو جائیں۔ تو سنیے گا، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور اپنی کمائی کے باعث سرخور ہوں گے، تو اونچی جنتیوں میں نہایت چین و آرام سے ہوں گے، اور ہر جگہ رنج پہنچانے والی کوئی بات نہ سنائی دے گی، اور اس میں ایک چشمہ جاری ہوگا جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ شنی اور میٹھا، اور وہاں پر اونچے تخت، اور ان تختوں پر آب خور سے کرینے سے رکھے جائیں گے، تو اس کی مخملی قلین ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے، یعنی فالتو پڑے ہوئے ہوں گے، تاکہ جہاں جنت والوں کی طبیعت چاہے ان کو بچا سکیں۔ تو تمام دنیاوی دوست اس روز یعنی قیامت کو ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ البتہ خدا سے ڈرنے والے صحاب کی دوستی دنیا کی طرح اب بھی قائم رہے گی، جس طرح دنیا میں
یہ لوگ ایک دوسرے کے کام آتے تھے، اس آڑ وقت میں اس طرح کام آئیں گے۔ اور فرمانے برادران کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز دی جائے گی جن کا مطلب ہوگا، اے میرے بندو، تم پر آج کسی قسم کا کوئی خوف اندیشہ نہیں اور نہ آئندہ ہی کسی قسم کا تم پر کوئی غم ہوگا۔ اے ہماری ایتوں پر ایمان لا کر ہماری تابعداری کرنے والوں، تم اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ لے کر خوش بخوش جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، تمہارے خدمت گزار تمہارے پاس سونے کی رکبیاں اور گلاس لے کر آتے رہیں گے، اور مختصر یہ ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز دستیاب ہوگی جس کو دل چاہے گا اور جن کو دیکھنے میں آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ غرض یہ کہ تم وہاں پر ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہو گے، نہ بیماری آئے گی اور نہ وہاں پر کبھی کوئی نعمت زائل ہوگی، نہ وہاں پر دنیاوی مالداروں کی طرح کسی قسم کی دشمنی اور عداوت ہوگی، نہ بڑھاپا آئے گا اور نہ کسی کو موت آئے گی۔ بحیثیت اس جگہ کا نام ہے جہاں پر نہ کسی قسم کی تکلیف ہوگی اور نہ کسی قسم کا جھگڑا ہوگا اور نہ لڑائی ہوگی۔ تو اب ہم نے آپ کو جنت کی کہانی قرآن پاک کی صورتوں کے مطابق سنائی ہے، تو ہم اب سنتے ہیں جنت کی کہانی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ تو سنیے گا میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ کے لیے میں اتنی محنت کر رہا ہوں، تو میری ویڈیو کو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور میری ویڈیو فل واچ کریں۔ آپ کو میں جنت کے نظارے کرا رہا ہوں، تو جنت کی کہانی نبی کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور میری سفارش قیامت کے روز فرمائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ضرور تیری سفارش کروں گا۔ اس میں میں نے آپ سے عرض کیا، حضور میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے پل صراط پر دیکھنا۔ میں نے عرض کیا، اگر وہاں آپ نہ ملیں تو؟ آپ نے فرمایا، تو پھر میزان کے پاس دیکھنا۔ میں نے پھر دریافت کیا، اگر آپ وہاں بھی نہ ملے تو؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حوض کوثر کے پاس ڈھونڈ لینا۔ تو میں ان تینوں جگہوں میں کسی ایک جگہ پر ضرور ہی مل جاؤں گا۔ تو یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہمیں موت آتی ہے، یہ آدمی مرتے ہیں، ہماری جان نکلتی ہے، تو یہ موت جو ہوتی ہے، یہ موت کیا ہے؟ موت کب ہوگی؟ یہ بھی سنو، یہ آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو جہنم میں تو موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، اور جنت اور دوزخ کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر ایک آواز دینے والا آواز لگائے گا، اے جنت والو اب موت نہیں، اے دوزخ والو اب کسی کو موت نہ آئے گی۔ یہ منظر دیکھ کر جنتیوں کی خوشی دو چند ہو جائے گی اور دوزخ والوں کے غموں میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو جنت کی عورت کیسی ہوگی؟ تو سنیے گا تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے راستے میں صبح کو یا شام کو نکلنا دنیا اور اس کے تمام چیزوں سے بہتر ہے، دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اگر جنت والوں کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو اس کی خوبصورتی کے باعث مشرق اور مغرب روشن ہو جائیں اور مشرق سے مغرب تک تمام فضا کو خوشبو مہکا دے، اور اس کی اڑانی سر پر اوڑھنے کا کپڑا دنیا اور اس کی مافیات سے بہتر ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے مراد جہاد، طلب علم اور ترجمہ قرآن کے لیے تبلیغ کے لیے گھر سے نکلنا، جیسے رائے ونڈ ضلع لاہور کی تبلیغی مرکز سے تبلیغی جماعت نکلتی ہے۔ تو
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گی، اور یہ صورت انبیاء علیہ السلام کی ہوگی جو دوسری جماعت کی شکلیں چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گی۔ ہر ایک آدمی کے واسطے دو دو بیویاں ہوں گی جن کی آنکھوں کی سفیدی انتہائی سفید اور ان کی پتلی جو انتہائی سیاہ ہوگی، ان کی آنکھیں انتہائی فرخ ہوں گی۔ ہر بیوی کے اوپر 70 ہڑے ہوں گے۔ ان کی پنڈلوں کے اندر نزاکت اور لطافت کی ہڈی اور گوشت کے بین نظر آئے گا۔ تو ہمیشہ صبح و شام سے بہشتی لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہیں گے۔ وہ بیمار ہوں گے نہ بیمار ہوں گے، نہ پیشاب پخانہ کریں گے، نہ تھوکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے۔ ضرورت پیش آئے گی، ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور نہ ان کو ایسی ضرورت پیش آئے گی اور ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ ان کی انگوٹھیوں کا کوئلہ اگر ہوگا اور ان کی پسینے کی خوشبو مشک کی مانند ہوگی۔ سب کے سب آپس میں با اخلاق ہوں گے، اور ان کی صورت جو ہوگی اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سی ہوگی، اور ان کا قد آسمان سے 60 ہاتھ کے ہوں گے، آسمان میں 7 ہاتھ کے ہوں گے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، تو سنیے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک مجلس ہوگی جس میں حوریں ایسی خوش آوازی سے گائیں گی، اس طرح کی آواز مخلوق نے اس سے پہلے کبھی بھی نہ سنی ہوگی، اور ان کے گیت یہ ہوں گے، ترجمہ یہ ہے: ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ کبھی حلق اپنے حلق سے کہیں گی ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ کبھی ہلاک نہ ہوں گی ہم میں آرام اٹھانے والی، پس کبھی تنگ نہ ہوں گی ہم میں راضی خوشی رہنے والی، کبھی نہ خوش نہ ہوں گی۔ مبارکبادی ہے اس شخص کے واسطے جس کے لیے ہم اور وہ ہمارے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو حور اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھ کی سفیدی نہایت چمکیلی اور پتلی انتہائی گہری سیاہ ہو، عین کے معنی فرق چشم یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی مرد جنت میں 70 تکیوں پر اس طرح آرام کرے گا کہ ایک پہلو سے جب دوسرا پہلو بدلے گا تو اس عرصہ میں قسم قسم کے سر تکیے لگائے جائیں گے، اور اس اثناء میں ایک عورت آئے گی اور ناز کرتے ہوئے اس مرد کے کندھوں پر اچانک ہاتھ مارے گی۔ وہ مرد منہ موڑ کر جو دیکھے گا تو یہ عورت رخسار عینہ سے زیادہ چمکدار اور صاف ہوگا۔ اس شخص کو اس کے منہ میں اپنی صورت نظر آئے گی، اور اس عورت کے لباس کا حال یہ ہوگا کہ اس میں جو موتی لگے ہوئے ہوں گے ان میں ادنی درجہ کے موتیوں کی خفیت ہوگی۔ اگر وہ موتی دنیا میں کبھی موجود ہو تو اپنی چمک کی وجہ سے مشرق سے لے کر مغرب تک روشن کر دے، پھر سورج کی ضرورت نہ رہے گی۔ اس وقت یہ عورت اس جنتی مرد کو سلام کرے گی، یہ مرد اس کے سلام کا جواب دے کر دریافت کرے گا تو کون ہے؟ وہ جواب دے گی تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی باقی نعمتوں کے علاوہ اس نہ چیز کو اپنی خدمت کے لیے بھیجا ہے، جس قدر آپ کا حق تھا وہ تو آپ کو مل ہی گیا، اب اللہ تعالیٰ نے مزید مجھے دیا ہے، اور
اوپر رنگ رنگ کے 70 کپڑے اس طرح کے باریک ہوں گے، اس مرد کی نظر ان کپڑوں سے گزر کر عورت کے جسم پر اس طرح پڑے گی جیسے کہ ننگے جسم پر نظر پڑ رہی ہے۔ تو اس طرح عورت کے جسم کی اور خال کی نزاکت کا یہ عالم ہوگا کہ پنڈلی کا گودا گلی اور کپڑے ان کپڑوں کے اندر ہی نظر آئے گا، اور اس عورت کے سر پر ایسا بیش قیمتی تاج ہوگا جس کا ادنا درجہ کا موتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اول تو 70 کپڑے، پھر کھال، پھر گوشت، پھر ہڈی کے درمیان گودا کس طرح نظر آئے گا؟ تو اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں، تو سنیے گا۔ آج کل یہ اللہ چل رہا ہے کہ جس کو ڈاکٹر لوگ ایکس رے کہتے ہیں، اس کو لگا کر جسم کے اندر کی تمام چیز، ہڈی اور اس کا گودا نظر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے انسانوں سے بھی عاجز ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو اس طرح میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور میری پیاری مسلمان بہنوں، میں آپ کو آخری جنتی کی یہ بات بتا کر اپنی ویڈیوز ختم کرتا ہوں، اور آپ بھی تھک گئے ہوں گے۔ تو فرمایا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں کی ایک جماعت میری شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکالی جائے گی، تو ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن وہاں پر ان لوگوں کو جہنمی یعنی جہنم والے کہا جائے گا۔ تو فرمایا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں جانتا ہوں اس شخص کو جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، اور جانتا ہوں اس شخص کو بھی جو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک آدمی ہوگا جو نکلے گا دوزخ سے گھنٹوں چل کر، یعنی جس طرح بچہ اپنے گھٹنوں پر چل کر نہیں چلتا، اس طرح گھٹنوں پر چل کر نکلے گا۔ بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ یہ دوزخی اللہ تعالیٰ کے فرمانے پر جنت میں آئے گا، تو اس کے خیال میں یہ بات آئے گی جنت بھری ہوئی ہے اور اس میں کوئی جگہ ایسی نہیں جس جگہ میں ٹھہر جاؤں۔ یہ شخص اللہ سے عرض کرے گا، اے اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے، میں اس جگہ کہاں ہے، میری جگہ کہاں ہے وہ جو میں بھی وہاں قیام کروں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جا تو جنت میں داخل ہو جا، اور تیرے لیے دنیا کے رقبے سے 10 گنا زیادہ رقبہ۔ اس کو سن کر یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی جانب میں عرض کرے گا، اے اللہ تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس جملے کے فرمانے پر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوب ہنسے، اور ہنسی کی وجہ سے آپ کی کچلیاں ظاہر ہوگی، اور یہ شخص جنت میں ادنا درجے کا ہوگا۔ تو یہ بھی بخاری شریف کی حدیث تھی۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اچھی طرح جانتا ہوں اس آدمی کو جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ تو ایک آدمی ہوگا، اس کو قیامت کے روز بلایا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا، اس کو چھوٹے گناہ کو پیش کرو اور اس کے بڑے گناہ روک کے رکھو۔ چنانچہ اس شخص کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں، اور اس سے کہا جائے گا، فلاں روز تو نے ایسا کیا اور فلاں روز تو نے یہ کام کیا۔ تو یہ شخص اس کا جواب میں اقرار کرے گا، تو ان گناہوں سے یہ انکار نہ کر سکے گا۔ تو اس کو خوف ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے بڑے گناہ میرے اوپر پیش کیے جائیں اور میں ان پر خدا جانے کتنا بڑا عذاب دیا جائے گا۔ اسی حال پر رب العالمین کی طرف سے اشارہ ہوگا کہ جاؤ، ہم نے تمہیں ایک بدی کو ایک نیکی میں بدل دیا ہے۔ حق تعالیٰ کا یہ ارشاد سن کر یہ گناہ گار انسان عرض کرے گا کہ اے اللہ ابھی تو بڑے بڑے گناہ باقی ہیں، وہ گناہ تو اس اعمال نامے میں موجود ہی نہیں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ بہت ہنسے، یہاں تک کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہوگی۔ تو حضرت انس سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری
4 آدمی دوزخ سے نکالے جائیں گے اور ان کو حق تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے ان کو جہنم میں دوبارہ داخل کر دیا جائے، تو اس وقت اس میں ایک آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرے گا، اے میرے رب، جب آپ نے مجھ کو اس جنت میں ایک دفعہ نکال دیا تو آپ کی رحمت سے مجھے کبھی امید ہے کہ دوسری دفعہ اس میں نہ داخل کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ درخواست سن کر اس کو نجات دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو سنیے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ پرندے موٹے تازے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے کھانے والے ان سے بھی زیادہ موٹے تازے ہوں گے، پرندے بھی ہوں گے وہاں پر۔ اور اس طرح جنت میں اللہ کے دوستوں کے مرتبے جو ہوں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے مجمع میں تشریف فرما تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے آج رات جنت کو اور اس میں تمام لوگوں کے مرتبوں کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو جنت کے جس دروازے پر بھی جاتا تھا وہ وہاں پر مرحبا مرحبا، تشریف لائے کی آوازیں آتی تھیں۔ ہر نیک عمل کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے۔ ہر دروازے سے درخواست کا مطلب یہ ہے کہ ہر نیک عمل میں اس کا پایا بہت بڑا ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس شخص کا یہ مرتبہ ہے تو کوئی بہت ہی بلند پایا یہ شخص ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف توجہ فرما کر ارشاد فرمایا، جس نے جنت میں سفید موتی کا ایک گھر دیکھا جس میں یاقوت جڑے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ قریش کے گھر کے ایک نوجوان کا ہے۔ اس مکان کی نہایت عمدگی اور چمک رونق اور اپنے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے مجھے یہ خیال ہوا ہے کہ یہ مکان میرا ہی ہے۔ تو میں اس میں داخل ہونے لگا تو مجھے کو بتایا گیا کہ یہ عمر کا گھر ہے۔ تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان، حضرت علی وغیرہ حضرات کے مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھیوں میں سے تم بہت دیر میں میرے پاس پہنچے، مجھے تو تمہارے متعلق یہ ڈر ہو گیا تھا کہ کہیں ہلاک تو نہیں ہو گیا اور تم پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اتنی دیر آنے میں تمہیں کہاں لگ گئی؟ تو تم نے جواب دیا کہ میں اپنے مال کی کثرت کی وجہ سے اعصاب میں مبتلا رہا۔ تو مجھے اس کا حساب ہوا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے متعلق یہ سن کر رونے لگے اور اس کے یا رسول اللہ، رات ہی میرے پاس میسر کی تجارت سے 100 اونٹ آئے اور میں مدینہ منورہ کے فقراء اور صدقے میں شاید اللہ عز و جل کی اس کی وجہ سے اس دن کی میں اعصاب میں پورا کلف فرمایا۔ کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن نے میری امت کی غنی لوگوں میں ہو، عبد الرحمن تو میری امت کی غنی لوگوں میں ہو اور جنت میں گھسیٹ کر جاؤ گے، پاؤں میں کھڑے ہو کر نہ جاؤ گے، تم اللہ تعالیٰ کی شانہ کو کر دو تاکہ تمہارے پاؤں کھل جائیں۔ تو عبد الرحمن نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا چیز کر دوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا سارا مال۔ یہ سن کر فوراً اٹھتے چلا اپنا سارا مال لا کر حاضر کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے قاصد بھیج کر ان کو بلایا اور ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل ابھی آئے اور پیام دے کر گئے، عبد الرحمن سے کہہ دیجئے مہمان نوازی کیا کریں، غریبوں کو کھانا کھلایا کریں، سوال کرنے والوں کو سوال پوچھ کیا کریں اور ان کے عیال ان سے صدقے میں ابتدا کریں۔ یہ چیزیں ان کی تزکیہ اور درست ہونے کے لیے کافی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات!
सुनो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और मेरी प्यारी मुसलमान बहनों, जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नती मर्द को जन्नत में इतनी क़ुव्वत दी जाएगी जो कि 72 औरतों के लिए काफ़ी होगी। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी औरतों से सोबत करने की इस मर्द में ताकत होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उसको 100 मर्दों की क़ुव्वत दी जाएगी तो फिर इतनी औरतों से सोबत करने की क्यों ताकत ना होगी। तो ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मैंने बयान की है। तो आइए अब बढ़ते हैं। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर जन्नत की चीज़ों में नाखुन की मकदार दुनिया में ज़हर हो जाए तो तमाम रोए ज़मीन को मज़ीद ऐस्ता व परस्ता कर दे, और अगर एक जन्नती आदमी दुनिया में झांके और इसके कपड़े दुनिया में ज़हर हो जाएं तो इसकी रोशनी सूरज की रोशनी को मिटा दे, और सूरज इसकी रोशनी में इस तरह गायब हो जाए कि जिस तरह के सूरज निकल कर सितारों को गायब कर देता है, और सितारों की रोशनी सूरज के निकलने से गायब हो जाती है। तो एक और अरशाद है कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में फिर बयान करने वाला हूँ, सुनिएगा भाई। फरमाया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती मर्दों के चेहरों पर दाढ़ी ना होगी, जिस तरह नई जवानी में रुखसारों गलों पर बाल नहीं निकलते, इनकी आंखें कुदरती सरमगी होंगी, इनकी जवानी कता ना होगी, इनके कपड़े पुराने और मैले ना होंगे और इनको खूब इंजॉय होगी। क्यों न कि हदीस में कहल का लफ्ज़ आया है, महकूल इसको कहते हैं जिसकी पलकों की जड़ें कुदरती स्याह हों तो और देखने वाले को मालूम हो कि इसने सुरमा लगाया हुआ है। तो इस तरह से इसके मैनी ये हैं कि इसके बदन से बिल्कुल बाल ना हो, और मर्द के मैनी वो लड़का जिसकी दाढ़ी ना हो। तो हज़रत माज़ जबल रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, हज़ूर सरदारो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती लोग जन्नत में इस तौर से दाखिल होंगे कि इनके बदन के ऊपर कोई बाल ना होगा, बल्कि तमाम बदन की खाल साफ़ होगी, यानी बदन के किसी हिस्से पर बाल ना होंगे, ना सीने पर, ना बगलों में, और ना कहीं, और ना चेहरे पर दाढ़ी ना आई होगी। आँखें कुदरती सुरमा लगी हुई मालूम होंगी। इनकी उम्र 30 से 33 साल की होगी। यहाँ पर हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु भूल गए, आपने 30 साल की उम्र फरमाई या 33 साल की उम्र फरमाई। तो तिरमिज़ी शरीफ में ये हदीस है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अदना जो है दर्जा का जन्नती क्या होगा। अदना दर्जे भी होते हैं, अदना दर्जा का जन्नती जो है वो कैसा होगा और क्या होगा। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अदना दर्जा का जन्नती वो शख्स होगा इसके लिए इसी 1000 खिदमत गुजार होंगे कि वो 72 बीवियाँ होंगी। इसके वास्ते एक खैमा लगाया जाएगा जो मोती और याकूत के बना हुआ होगा। इस खैमे का तूल व अर्ज़ यानी लंबाई और चौड़ाई इतनी होगी कि इसको एक शहर से शाम में दाखिल हो, इसी मुकाम पर निकलें तो लंबाई और चौड़ाई इसकी ख़त्म ना हो, शाम के दूसरे के दरमियान फासला तय कर पाए। तो अदना जो जन्नती है ये रब्बिल आलमीन के 3 खिताब इसके लिए हैं। तो फरमाया जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में अदना मर्तबा ये होगा कि अल्लाह ताला इस जन्नती से फरमाएंगे कि जो तेरी मुराद हो मांग। अब ये शख्स जिस कदर भी इसकी मुरादें होंगी वो सब कुछ मांग लेगा, और अल्लाह ताला दोबारा फिर फरमाएंगे जितनी तेरी मुरादें थीं तूने मांग ली। वो अर्ज़ करेगा ए अल्लाह मैं सब कुछ मांग चुका हूँ। तीसरी मर्तबा अल्लाह ताला फिर फरमाएंगे कि तेरे लिए
تمام وہ چیزیں میں جس کی تو نے تمنا کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جتنی جی اور بھی ہے ہماری طرف سے، ایک اور تیرے مانگنے پر ایک اور ہم اپنی طرف سے شامل کر کے ان کو دگنا کر دیا۔ تو یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرمانے اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنے درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جو اپنے باغوں، اپنی عورتوں، اپنی نعمتوں اور اپنی خدمت گزاروں کو اپنے آرام کرنے کے تختوں پر 1000 سال کی مسافت میں دیکھے گا، یعنی ادنے درجے کے جنتی کی ملکیت جنت میں اتنی وسیع ہوگی جن کا رقبہ 1000 سال کا ہوگا۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو آئیے ہم دنیا کے بازار بھی دیکھتے ہیں، دنیا کے بہت اچھے اور پیارے لاہوروں، پشاوروں اور بہت سے بازار دیکھتے ہیں۔ تو آئیے ہم جنت کے بازار کی وزٹ کر لیتے ہیں۔ جنت کا بازار میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسا ہوتا ہے، دکھاتا نہیں، آپ کا تصور اس کا ذہن میں لاتا ہوں، سوری بھائی۔ تو آئیے گا، سنیے گا۔ فرمایا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت میں ایک بازار لگایا جائے گا اور جنتی لوگ ہر جمعہ کو اس بازار میں آیا کریں گے، اور جس وقت یہ لوگ بازار میں آئیں گے تو شمالی ہوا چل کر ان کے چہروں کو اور کپڑوں کو قسم قسم کی خوشبو میں چھڑکا دے گی، اور اس ہوا کی خاص تصویر یہ ہوگی کہ ہوا کے لگنے کے بعد جنتی لوگ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور خوشبودار اور حسین و جمیل ہو جائیں گے، اور جب یہ لوگ یہاں سے فارغ ہو کر اپنے اپنے مکانوں میں واپس جائیں گے تو گھر والے تعجب کے ساتھ ان لوگوں سے کہیں گے کہ آپ تو یہاں سے جا کر بہت ہی خوبصورت ہو گئے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ لوگ کہیں گے خدا کی قسم ہماری غیر حاضری میں تمہارے حسن و جمال میں بھی بے حد دلکش ہو گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ گھر والوں کی خوبصورتی کا سبب بھی غالباً وہی ہوا ہوگا جس نے مردوں کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہوگا لیکن اس میں کسی قسم کی خرید و فروخت نہ ہوگی، اس میں مردوں کی مورتیاں کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا، بس جب کسی کو کوئی صورت میں مورتی اچھی لگے گی تو وہ جنتی اس میں داخل ہو جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صورت بھی اس کو پسند ہوگی ویسی صورت اس کی کر دی جائے گی۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ سے مدینہ منورہ کے بازار میں ملاقات کی۔ اس پر ابو ہریرہ نے فرمایا، اے سعید، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری اور میری اسی طرح جنت کے بازار میں ملاقات کرائیں اور ہم دونوں کو وہاں پر جمع کرا دیں۔ اس پر حضرت سعید نے رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا جنت میں بازار بھی ہوگا؟ ابو ہریرہ نے فرمایا، ہاں ضرور ہوگا۔ خبر دی مجھ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اپنے عملوں کے مطابق ان کی منزلوں میں فردکش اور قیام پذیر ہوں گے، جس کے عمل زیادہ اور بہتر ہوں گے ان کے درجے بھی بلند اور اعلیٰ ہوں گے۔ پھر ہر ہفتہ جمعہ کے روز ان لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے اپنے مقام سے نکلیں، اور لوگ حکم پاتے ہی اپنے اپنی منزلوں میں سے باہر نکلیں گے اور اپنے رب کی زیارت سے شرف اندوز ہوں گے، اور اس روز اللہ تعالیٰ اپنے لطف اور خاص عنایت سے ان کو مالا مال فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور خدا تعالیٰ جنت کے سب سے بڑے باغ میں دربار کریں گے، وہاں پر حسب حیثیت مختلف قسم کی کرسیاں لگائی جائیں گی، کچھ تو نور کی بنی ہوں گی، کچھ موتیوں کی بنی ہوں گی، کچھ یاقوت کی بنی ہوں گی، کچھ سونے کی بنی ہوں گی، کچھ چاندی کی بنی ہوں گی۔ اپنے اپنے درجے کے مطابق ہر جنتی ان کرسیوں پر بیٹھے گا، اور سب سے ادنے درجے کے جنتی مشک اور کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے، اور خوبی یہ ہوگی کہ ٹیلوں پر بیٹھنے والی قوم کو یہ خیال بھی نہ آئے گا کہ کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ ہم سے اعلیٰ درجے کے ہیں یا ہم سے کم ہیں، تو ہم سے زیادہ ہیں۔
کیوں نہ کہ جنت میں ہر کوئی شخص اپنے اپنے مقام اور مرتبے پر راضی اور شکر گزار ہوگا، اس سے اونچے درجے کی خواہش بھی نہ کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور دیکھو گے۔ کیا تم سورج اور 14ویں رات میں چاند کے دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح شک نہ کرو گے، تم اپنے پروردگار کے دیکھنے میں، اور اس مجلس میں کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ بلا واسطہ گفتگو بات چیت نہ فرمائیں، تو آمنے سامنے بالکل بے حجاب تشریف فرما ہوں گے، اور اس دوران ایک آدمی سے بھی فرمائیں گے، اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تجھ کو وہ دن یاد ہے جس میں تو نے فلاں فلاں سے بات کہی تھی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے بعد وہ شکنی یاد دلائے گا جو اس نے دنیا میں کی تھی، پھر بس یہ عرض کرے گا، اے اللہ، کیا تو نے میرے گناہ معاف نہیں کیے؟ ارشاد ہوگا، کیوں نہیں، میری مغفرت کی وسعت اور بڑی کے باعث ہی تو اس مرتبے پر پہنچا ہے۔ تو اس نام میں ایک بادل آئے گا اور ایسی خوشبو کی بارش برسائے گا کہ اس وقت تک کبھی ایسی خوشبو نہ سونگھی ہوگی، اور اس بارش کے درمیان ارشاد ہوگا، کھڑے رہو اور آؤ اس چیز کی طرف میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، اور جس چیز کو تمہارا دل چاہے بے تکلف اس کو لے لو۔ اس ارشاد کے سننے پر ہر ایک بازار میں آئیں گے، اور جس کے چاروں طرف فرشتے کھڑے ہوں گے، تو اس بازار میں ہم ایسی چیزیں دیکھیں گے جو اس وقت تک نہ آنکھوں نے دیکھی ہوں گی، نہ کانوں نے سنی ہوں گی، اور نہ دلوں پر اس کا خیال گزرا ہوگا۔ اس کے بعد ہماری پسند کی چیزیں ہم کو مفت دے دی جائیں گی، کیوں نہ کہ اس بازار میں خرید و فروخت نہ ہوگی، اور اس بازار میں جنت والے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے، اور ایک اونچے مرتبے والا شخص اپنے سے کم درجے کے جنتی سے ملاقات کرے گا، تو اس کو اپنا لباس اس ادنے کے جنتی کے مقابلے میں اچھا معلوم نہ ہوگا، لیکن فوراً یہ معلوم ہوگا کہ میرا خیال غلط ہے، اس سے زیادہ کچھ خوبصورت نہیں، اور یہ خیال کی تبدیلی اسی وجہ سے ہوگی کہ اس کو کسی قسم کا غم نہ ہوگا۔ میرے ناقص خیال میں اس کی یہ صورت معلوم ہوتی ہے کہ ادنی درجے کی جنتی کا جو لباس ہوگا غالباً فوراً ہی اس کے لباس کو دوسرے شخص کی طرح کا کر دیا جائے گا، تاکہ اس کو غم نہ ہو کہ دوسرے کو پڑھائی نہ ہو۔ اس کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں میں پہنچیں گے تو ہماری عورتیں ہم سے ملاقات کر کے کہیں گی، مرحبا، تو تم اس قدر خوبصورت ہو کہ کیسے آئے ہو؟ تو جب تم ہمارے پاس سے گئے تو اس وقت تو تم اس قدر حسین و جمیل نہ تھے۔ تو اس کے جواب میں ہم لوگ کہیں گے، ہم تو آج خدا کے قرب و ساتھ حاصل ہوئی ہے، اس کے قرب اور صحبت اس کے لائق ہے کہ ہم اس خوبصورت حالت میں تمہارے پاس واپس آئے ہیں۔ تو جنتی مرد اور جنتی عورتیں، فرمایا جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت میں پہنچ کر جنت والے مرد عورت جنت میں کھائیں گے پئیں گے، لیکن کھانے کے باوجود یہ لوگ نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے، نہ ناک صاف کریں گے۔ تو ایسی صورتیں میں جنت، صحابہ نے پوچھا، دو صورتیں میں، اگر ان دو صورتیں ہوں تو اول ڈر کے آئے، دوسرے اس کو خوشبو پسینہ آئے تو اس کے بدن سے خارج ہو جائے تو فوراً تسبیح و تحمید اس طرح سے بے احتیاط ہو جائے گی کہ جس طرح سانس کسی بغیر خود بخود چلتی ہے۔ تو جنت والوں سے چار باتیں، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت میں جنتی لوگ پہنچ جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کو آواز دے گا، اے جنت والو، تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، اور تم زندہ رہو گے، اور تم پر کبھی موت نہ آئے گی۔ تو اگر تم لوگ ہمیشہ جوان رہو گے، کسی وقت بوڑھے نہ ہوگے، تمہارے لیے فیصلہ ہے کہ تم ہمیشہ چین و آرام میں رہو گے، کبھی تکلیف و مصیبت نہ دیکھو گے۔ جنت میں داخل ہونے والوں کے دل کیسے ہوں گے؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بہت سی قوتیں اس طرح
بہت سے کتے اور اس طرح سے ان کی قومیں ہوں گی، اس طرح سے آئیں گی اور داخل ہوں گی کہ ان کے دل پرندوں کے دل کی مانند نرم اور صاف، یعنی بے کینہ اور ہر قسم کے کھوٹ سے پاک ہوں گے۔ تو اس طرح سے جنت کے درخت بھی ہوں گے، جنت کا اڑنے والا گھوڑا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں گھوڑوں کا بہت شوقین ہوں، کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو جنت میں داخل ہوا تو تجھ کو یاقوت کا بنا ہوا ایک گھوڑا دیا جائے گا، اور اس کے 2 پر ہوں گے، اور پھر تجھ کو اس پر سوار کرایا جائے گا، اور پھر تو جس جگہ چاہے گا وہ تجھ کو اڑا کر لے جائے گا۔ سبحان اللہ! گویا کہ یہ گھوڑا جنت کا ہوائی جہاز ہوگا، لیکن ہمارے ہاں تو ہوائی جہاز کی صورت میں مچھلیاں کی طرح ہوتی ہیں، تو جنت کے ہوائی جہازوں کی شکل گھوڑوں کی طرح ہوگی۔ تو یہ ہوائی جہاز المونیم کا بنا ہوا ہوگا، وہ جہاز یاقوت کا ہوگا۔ پھر تعجب یہ ہے کہ بعض اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ قسم کے اعتراضات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، لیکن ہوائی جہاز کی ایجاد نے ان زہر پرستوں کو خاموش کر دیا۔ سبحان اللہ! جنت کے درخت بھی ہوں گے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی درخت بھی ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ ترمذی شریف میں ہے، اور ہر درخت کی شاخیں ٹہنیاں مختلف ہیں، کسی کی سونے کی، کسی کی چاندی کی، کسی کی یاقوت کی، کسی کی نمٹ کی، اور کسی کی موتی کی۔ قسم کی خوشیاں اور طرح کے پھلوں سے ان کو سجایا گیا ہوگا، اور ہر درخت کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک ہوئی تو سدرۃ المنتہا کا ذکر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر تیز رفتار سوار اس کی شاخوں ٹہنیوں کے سامنے اس کے سائے میں چلے تو 100 سال میں اس کے سائے کو ختم کرے، اور اس درخت کے سونے کی شاید ان کی ٹڈیوں سے مراد یہ ہے کہ نورانی فرشتے جو کہ اس درخت پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں، ان کے چمکدار پروں کو سونے کی ٹڈیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اس کے پھل اتنے بڑے ہیں جتنے کے مٹکے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! اللہ اکبر!